وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ السلام علیکم دوستوں میں نے کئی غیر مسلم لوگوں کے منہ سے سنا کہ موٹے طور پر اسلام کے نیم انہیں بہت پسند آتے ہیں، پر کچھ چیزوں میں اسلام کی سختی انہیں اسلام کے قریب آنے سے ڈراتی ہے۔ اسلام میں سنگیت کو حرام ٹھہرایا جانا ایسی ہی سختی ہے جس کا کارن انہیں سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کئی بھائیوں سے یہ شکایت سنی، ان میں کچھ تو یوں ہی آپتی جتا رہے تھے، لیکن کئی بھائیوں کے لہجوں سے محسوس ہوا کہ واقعی سنگیت کو پسند کرنے والی سانسکرتک پرشٹھ بھومی میں رہنے والے میرے بھائی اسلام کو پسند کرنے کے باوجود اس سے ایک ایسے وچار کو لے کر دور ہیں جو وچار واستو میں انہیں پوری طرح سے بتایا نہیں گیا ہے۔ عام خیال ہے کہ اسلام میں موسیقی یعنی گیت سنگیت کو منع کیا گیا ہے، حرام ٹھہرایا گیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواگت میں ساز بجا کر گیت گایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ گیت گانے سے نہیں روکا تھا۔ قرآن میں گیت سنگیت کا نام لے کر اس کی مناہی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے، البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیتوں میں انڈائریکٹلی موسیقی کی مناہی کی گئی ہے۔ دوسری طرف کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگیت کی مناہی کی تھی، پر جب اس سبجیکٹ کی ساری حدیثوں کو اکٹھا کر کے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ موسیقی اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ان کا استعمال زنا یعنی ویبچار یا کفر اور شرک اور شراب نوشی جیسے حرام کاموں کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال بخاری شریف کتاب 59 حدیث 340 میں درج روایت سے پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں گانے بجانے کی محفلوں میں شراب پلائی جاتی تھی اور گانے والی لوگوں کو اپنے گیتوں سے اتیجت کرنے کا کام کیا کرتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پر جہاں موسیقی کا استعمال حرام کاموں کو بڑھوتری دینے کے لیے کیا جا رہا تھا، ان موقعوں پر موسیقی پر کمنٹ کیا، پر دوسرے موقع جہاں انسان صرف آنند لینے کے لیے یا خوشی ظاہر کرنے کے لیے ایسے گیت سنگیت کا آیوجن کر رہا تھا جس میں کفر یا حرام چیزوں کو بڑھاوا دینے والی کوئی بات نہ تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سنگیت کی اجازت دی بلکہ اپنی طرف سے صلاح بھی دی کہ ایسے موقعوں پر جو گیت سنگیت پسند کرتے ہیں وہ لوگ سنگیت سن لیں۔ بخاری شریف کتاب 59 حدیث 336 پر الرابی بنت معوذ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میری شادی والے دن میرے گھر میں کچھ گانے والی لڑکیاں جنگ بدر کے شہیدوں کے سمان میں ڈفلی پر گیت گا رہی تھیں۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہیں دیکھ کر ایک گانے والی گانے لگی کہ ہمارے بیچ وہ پیغمبر ہیں جو جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والی کو روکا اور فرمایا، یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو پہلے گا رہی تھیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والیوں سے کہا کہ پہلے جو گا رہی تھیں وہی گاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت اور حمد سے الگ بھی کسی گیت کو گانے کی اجازت دی ہے، بشرطے اس میں صاف ستھری شاعری ہو اور گناہ کی طرف اکسانے والی کوئی بات نہ ہو، شرک والی یا کفر والی کوئی بات نہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب 62 حدیث 92 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بارات کے ساتھ کسی امیوزمنٹ کو بھیجنے کی صلاح اپنی طرف سے دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انصار من لبھاون کلا کو پسند کرتے ہیں تو بارات کے ساتھ اسے بھیجا جاتا۔ ابن ماجہ کتاب 9 حدیث 56 میں یہ حدیث زیادہ وستار میں آئی ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص گانے والوں کو بھیجنے کی صلاح یہاں دے رہے ہیں۔ کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سازوں کو شیطان کے ساز کہہ کر ان سے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ ان حدیثوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مسلمانوں نے سنگیت کو لے کر یہ رویہ اپنایا کہ گیت کے ساتھ کوئی ساز ملایا جانا گناہ ہے، پاپ ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں ایک عید کے دن ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں 2 انصار لڑکیاں بوآت کی جنگ کا گیت گا رہی تھیں اور کوئی ساز بجا رہی تھیں۔ حضرت عائشہ انہیں سن رہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں منہ دوسری اور کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو غصہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطان کا ساز کیوں بجایا جا رہا ہے؟
تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روکا اور ان لڑکیوں کو گانے بجانے دیا۔ پھر اس دن حبشی لوگ ڈھال اور بھالوں کے ساتھ نرتیہ اور کرتب دکھانے کا کھیل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی اچھا پر یہ کرتب بھی ان کا دل بھر جانے تک دکھائے، اور کرتب دکھانے والوں کا اتساہ بھی یہ کہہ کر بڑھاتے رہے کہ او بنی افریدہ لگے رہو۔ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری کتاب 15 حدیث نمبر 70 پر مل جائے گی۔ یہاں دھیان دیجیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس ساز کو شیطان کا ساز کہا، یعنی یہ وہی ساز تھا جس کی مناہی کے حکم کی حدیث دوسری جگہوں پر آئی ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہوگا اس ساز کو شیطانی ساز فرماتے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساز کو بجانے سے نہ خود ان لڑکیوں کو روکا، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روکنے دیا، بلکہ یہ کہا کہ رہنے دیجیے حضرت ابو بکر، انہیں گانے بجانے دیجیے کیونکہ آج تہوار کا دن ہے۔ ظاہر ہے وہ ساز خود میں کوئی حرام چیز نہیں تھے، ورنہ اسلام تہوار کے دن میں کسی حرام کام کو کرنے کی اجازت آپ کو دیتا ہو، ایسا کوئی ایگزامپل نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ساز بجانا یا گیت کے ساتھ سنگت کرنا اسلام میں پوری طرح منع نہیں کیا گیا ہے۔ پھر دوسری روایتوں میں ان سازوں کی مناہی کے حکم کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں حدیث اسٹڈی میں اکثر یہ بات ملتی ہے کہ کئی حدیثوں میں کنہی چیزوں سے دوسری کسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے، اور کئی حدیثیں سنکھیپ میں بھی بیان کی گئی ہوتی ہیں، اور مختصر بات سے کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کا پتہ تبھی چلتا ہے جب اس سبجیکٹ کی دوسری کئی حدیثوں کو پڑھ لیا جائے۔ اب جس طرح سازوں کی مناہی کے حکم کی حدیثیں ہیں، اسی طرح سنن نسائی شریف میں بک آف ڈرنکس میں صحیح اسناد کے ساتھ ایسی کئی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص برتنوں کے نام لے کر ان کو ممنوع قرار دیا ہے کہ یہ برتن منع ہیں۔ ان میں کچھ مٹی کے برتن، لوکی کے کھول کو سکھا کر بنائے گئے برتن، اور پالش کیے گئے جگ، کھوکھلے تنی سے بنائے گئے برتنوں وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ظاہر ہے برتن اپنے آپ میں کوئی گناہ والی چیز نہیں ہوتے، اس لیے ان احادیث سے کسی دوسری طرف اشارے کو سمجھا جاتا ہے، اور دوسری تفصیل سے آئی حدیثوں کو پڑھنے پر پتہ چلتا ہے کہ ان برتنوں کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان برتنوں میں نبیذ یعنی ایک قسم کی شراب بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ سازوں کی مناہی کے پیچھے بھی کسی دوسری بات کی طرف اشارہ ہے اور ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک تو بیک گراؤنڈ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گانے بجانے کی محفلوں کو اس وقت بے حیائی کے کام اور حرام کاموں میں سنگت دینے والی چیز بنا دیا گیا تھا۔ دوسرے سورہ لقمان کی 6 آیت جسے قرآن میں انڈائریکٹلی سنگیت کی مناہی کا حکم کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دل کو لبھانے والی باتوں کا خریدار بنتا ہے تاکہ بنا کسی علم کے اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھٹکائے اور ان کا مذاق اڑائے، وہی ہیں جن کے لیے اپمان جنک یاتنا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلم کہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے یا عبادت کر رہے ہوتے تھے، تب وہاں اسلام ورودھی لوگ مسلموں کا دھیان بھٹکانے کے لیے کچھ کھیل تماشے کرنے لگتے تھے اور ساز بجانے لگتے تھے تاکہ مسلمان اللہ کا ذکر نہ کر پائیں، اور جو لوگ اللہ کے ذکر کو سن رہے ہیں وہ کھیل تماشوں سے آکرشت ہو کر مسلمانوں کے پاس سے اٹھ کر کھیل تماشوں کے پاس آ جائیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بتایا جاتا ہے کہ یہاں سنگیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے سازوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایسے سمے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازوں کو شیطان کا ساز فرمایا ہوگا جب ان سازوں کا گناہ کے کام میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ لیکن اسی ساز کی مناہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب نہیں کی جب عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے سن رہی تھیں، کیونکہ تب ان سازوں سے کوئی گناہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ ایک دوسری بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خرابی کا وقت میری امت پر ایسا آئے گا جب لوگ شرمگاہ کو، ریشم کو، موسیقی کو اور شراب کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، اور اللہ ایسے لوگوں کے چہرے بگاڑ کر انہیں بندر اور سور میں تبدیل کر دے گا۔
اس حدیث کی بنیاد پر لوگ موسیقی کے پوری طرح حرام ٹھہرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کے الفاظ پر دھیان دیں تو ان میں سوائے ایک چیز یعنی شراب کے علاوہ دوسری کسی بھی ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے جو پوری طرح حرام ہو، یعنی ہر ایک شرمگاہ مسلمان کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ نکاح میں آئے مرد عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ریشم مردوں کے لیے تو منع ہے مگر مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اور پھر بات آتی ہے موسیقی کی، تو یہ بھی صحیح احادیث جن کا ذکر پہلے میں نے کیا ان سے ثابت ہے کہ جہاں کفر اور حرام کاموں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو وہاں حرام ہے اور باقی جگہ گناہ نہیں۔ تو اس سارے خلاصے سے معلوم چلتا ہے کہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یا منورنجن کے لیے بھی گیت سنگیت ہو یا دوسرا کوئی بھی کھیل تماشا، اس کی مناہی اسلام میں نہیں کی گئی ہے، جب تک کہ اس میں کسی کفر یا ظلم یا شراب پینے اور زنا یا دوسرے کسی گناہ پر ابھارنے والی باتیں شامل نہ ہوں۔ اور ایسی گناہ پر ابھارنے والی باتیں گیت سنگیت کے علاوہ بھی جس کھیل تماشے میں ہوں گی ہر وہ کھیل تماشا گناہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں اسپیشلی گیت سنگیت کا نام لے کر نہیں بلکہ اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے استعمال کیے جانے والے کسی بھی طرح کے کھیل تماشوں کا آیوجن کرنے والوں پر بد دعا کی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو معاملہ سمجھ میں آیا ہوگا، میں سمجھا سکا ہوں گا۔ شکریہ۔ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے اللہ